یہ زندگی ایک روٹین ہے. پہلے ہم اپنے ماں باپ کے گھر ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر میں ہوتے ہیں، اور پھر ہم اولاد کے گھر میں رہتے ہیں. جبکہ اس ساری بات میں مزے کی بات یہ ہے کہ وہ گھر ایک ہی ہوتا ہے. وہ مکان جس میں آپ نے بچوں کو پالا ہے، اسی مکان کو بچے کہتے ہیں کہ اب یہ تو ہمارا مکان ہے اور ابا حضور آپ پیچھے ہٹ جائیں. حالانکہ آپ اس مکان میں اس وقت رہتے تھے جب آپ کے بچے اس دنیا میں آئے ہی نہیں تھے. بچوں کے اس رویے سے ہمارا مکان میننگ لیس یعنی کہ بے معنی سا ہو جاتا ہے. یہ بڑے غور والی بات ہے کہ بچے جب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ابا حضور آپ تو ادھر ہی جاؤ اب، یا ابا حضور آپ تنگ کر رہے ہو، ابا حضور کیا آپ ہر بات میں نہ بولیں، کیونکہ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ انوانٹیڈ پرسن ہیں، اب آپ کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، جبکہ اس مکان کے حقیقی مالک آپ ہی ہیں. یہ بڑے غور والی بات ہے دوستو. جب آپ ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو اس وقت پوزیشن اور ہوتی ہے، اور جب آپ خود بچے ہوتے ہیں تو وانٹیڈ ہوتے ہیں، آپ کو چاہا جاتا ہے بہت زیادہ. آپ کے ماں باپ آپ کو چاہ رہے ہوتے ہیں تب بہت زیادہ، اور پھر وہی آپ کے ماں باپ جب رخصت ہوتے ہیں تو پورا مکان آپ کو دے کے چلے جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں. میرا باپ تھا جب وہ اس دنیا سے گئے، میرا باپ جب گیا تو اس کا جو کچھ تھا اس نے مجھے دے دیا کہ یہ لو بیٹا یہ اب تمہارا ہے. جب تک آپ بچے ہوتے ہیں تو والدین کا احترام کرتے ہیں آپ، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو والد سے کہتے ہیں کہ آج پھر آپ کہاں سے آ گئے، جلدی گھر آیا کیجئے، یہ کر دیں وہ کر دیں. ہم ان کو حکم بھی جاری کرتے ہیں. جب یہ حالت ہو تو آپ کی زندگی بالکل بے معنی سی ہو جاتی ہے. دوستو جب آپ اپنے گھر میں ایسے بن جاؤ جیسا کہ اولاد کے گھر میں ہیں تو پھر زندگی بے معنی ہے. محلے میں پہلے لوگ کہتے تھے کہ فلاں بچہ آپ کا ہے، بچہ چھوٹا وہ گلی میں سائیکل چلا رہا ہے وہ آپ کا بچہ ہے، کہتے ہیں جی جی ہمارا ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ گلی سے گزر رہے ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ سعد کے والد ہیں. اس ٹائم میں ہی آپ کی زندگی بدل جاتی ہے. یہ جو کچھ سال ہوتے ہیں یہ سب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی گواہیاں رخصت ہو گئی ہیں، کیونکہ جو آپ کو جاننے والے تھے وہ چلے گئے. جو لوگ آپ کو جانتے تھے نا، اے جیون ایک گورکھ دھندا، اے بازار ہمیشہ مندا، قدر شناس جے ٹر نہ جاندے، گلیاں وچ کیوں رلدا بندہ. تو اصل بات یہ ہے کہ قدر شناس چلے گئے. جب قدر شناس اور آشنا لوگ یعنی کہ جو لوگ آپ کو جانتے ہیں وہ چلے جائیں تو آپ کی کوئی شناخت نہیں رہتی. یو آر نو باڈی، پھر آپ کچھ بھی نہیں ہوتے. اب تو اپنا ہونا بھی مشکوک ہوا، اس نے میرا نام مجھی سے پوچھا ہے. آپ سب کے لیے نا دوستو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے جب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، میں جانتا نہیں ہوں آپ کو. آپ جواب میں شاید یہ بھی کہیں گے کہ ایک وقت تھا کہ جب ہم اس علاقے میں رہا کرتے تھے اور یہ سارا علاقہ ہی ہمارا تھا، ہم فخر سے کہتے تھے جی ساڈا محلہ جی. لیکن اب اسی علاقے کے لوگ آپ کو جانتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ آشنا لوگ چلے گئے. اور سب سے بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اس مکان کے دروازے پر جب آپ کا پوتا کھڑا ہو کے آپ سے پوچھے گا کہ بابا جی آپ کون ہیں، کس سے ملنا ہے آپ کو، اور اس مکان کے آگے کھڑے ہو کے آپ سے وہ پوچھ رہے جو مکان آپ کا تھا، اس مکان میں آپ رہتے تھے، جو مکان کے مالک آپ تھے، تو شاید اس وقت اس چھوٹے سے بچے کو جواب دینا آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا. کس طرح آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ پتر میرا ہی پوترا یا مکان بھی میرا ہی. دوستو یہ آج کی بات نہیں ہے، شروع سے ہی یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. آپ ایک محدود عرصے کے بعد اپنا مخرج بھی بھول جاتے ہیں اور آپ کو فراموش کر دیا جاتا ہے. اگر آپ اپنے گاؤں جائیں، آج آپ اپنے گاؤں جائیں، وہاں پہ موسٹلی لوگ اجنبی ہی ہوں گے آپ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ جتنے بھی آپ کے واقف لوگ تھے وہ سب تو چلے گئے. کوئی اس جگہ کو چھوڑ کے چلا گیا، کوئی شہروں میں جا کے آباد ہو گیا، اور کوئی دنیا سے ہی. شہر تو بھر گئے دوستو، لیکن آپ کی واقفیت خالی ہو گئی. آپ شہر کے اندر محدود ہو گئے اور پرانے دوست آپ کو بھول گئے. کچھ لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے اور آپ کو ان کی خبر تک نہ. اس طرح آہستہ آہستہ دکانیں بند ہو جاتی ہیں، واقف لوگ چلے جاتے ہیں، اور انسان حقیقت سے خواب بن جاتا ہے. اسی کو زندگی کہتے ہیں. بیسیکلی یہی لائف ہے. ہر شے پہلے چلی جاتی ہے اور پھر بھلا دی جاتی ہے، پھر کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا ہے. پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب بندہ خود بھی بھول جاتا ہے. حالات انسان کو غافل کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ غافل کر دیا تم کو کثرت نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا گرے. کثرت کیا ہے دوستو؟ کثرت مال کی ہے، کثرت اولاد ہے، کثرت تمنا مال ہے، اور کثرت حب دنیا ہے ہمارے اندر جو بہت زیادہ ہوتی ہے. کثرت اور ہر شے کی بہتات، خواہ وہ خیال کی ہو، خواہ وہ واقعات کی ہو یا آرزوؤں کی،
آرزوؤں کی بہتات بہت بڑی بیماری ہے. اس کثرت میں انسان پھنس جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، اور غافل ہوتے ہوتے قبروں میں جا گرتا ہے. کثرت اور خواہش کثرت بس یہی رہ جاتی ہے اور انسان ختم ہو جاتا ہے. انسان ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے جاتا. وہ بوریاں جو بھر بھر کے اس نے زندگی میں اکٹھی کی ہوتی ہیں چھوڑ جاتا ہے یہیں پہ، کیونکہ آپ یہاں سے کچھ لے جا سکتے ہی نہیں. آپ صرف دیکھ سکتے ہیں. آپ کو یہ زمین اور آسمان صرف دیکھنے کے لیے ملے ہیں، لیکن آپ کے شہر میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رائزنگ سن نہیں دیکھا، ہائے، جنہوں نے چمکتا سورج بھی نہیں دیکھا، جنہوں نے کبھی سورج کو غروب ہوتے ہی نہیں دیکھا. تم نے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، ڈوبتے سورج کا منظر کیا ہے، چاند کیا ہے، چاندنی کیا ہے. یہ خواہشات، یہ ساری باتیں، یہ کار دنیا، یہ سب کچھ ایک پیٹرن پہ چل رہا ہے، اور یہی آپ کی زندگی ہے. آج آپ جہاں پہ موجود ہیں، آج سے 100 سال پیچھے جائیں، آپ کے دادا کے دادا کے بابا اس دور میں جائیں، آپ کو شکلیں تک یاد نہیں ہیں، نام تک یاد نہیں ہیں، دادا کے بعد ان کون تھا یا کیا تھا، آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا. اور جس جگہ پہ آپ اس وقت بیٹھے ہیں اور جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ بڑی میری جی، میرا محل ہے جی، یہ میری کوٹھی ہے، میرا بنگلہ ہے، تو ایک بار یہ سوچئے تو صحیح کہ آج سے 100 سال پہلے یہاں پہ کون رہتا تھا. آج سے 100 سال کے بعد آپ کی ہڈیاں بھی جب گل سڑ چکی ہوں گی قبروں کے اندر، لوگ آپ کی شکلیں تک، آپ کا نام تک بھول جائیں گے. تب اسی جگہ پہ آپ کی ہی کی طرح کا کوئی انسان بیٹھ کے کہہ رہا ہوگا میری کوٹھی ہے جی، میں نے بنائی، اور آپ کو کوئی یاد بھی نہیں کرے گا. یہی زندگی ہے دوستوں. یہ ایک چھوٹا سا ٹائم پیریڈ ہے، اور اسی ٹائم پیریڈ کو اچھے طرز سے جینا، یہی آپ کے لیے سب سے بہترین عمل ہوگا جو آپ کے بعد یاد رکھا جائے گا. یہاں پہ میں اشفاق صاحب کی ایک بہت پیاری لائن مجھے یاد آ گئی کہ ہم اتنے اچھے، اتنے کامیاب، اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود ایک دن مر جائیں گے.